بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس میں یہ بات گزری کہ موت کو بہر صورت ترجیح ہے۔ اب چند ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ کس طرح وہ موت کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، دنیا میں کوئی پیغمبر ایسے نہیں گزرے جنہیں یہ اختیار نہ دیا گیا ہو کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں اور اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مرض الموت کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز چونکہ بہت بیٹھ چکی تھی تو میں نے یہ سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اور یا آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور موت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اختیار کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موت کو اختیار کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک افضل اور محبوب چیز ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے اختیار سے اس کا انتخاب کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، وہ دوست کیا جو ایک دوست کی روح قبض کرے؟ تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے عرض کی کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوستی کیسی کہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح قبض کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے ابراہیم سے کہو کہ وہ دوست ہی کیسا جو اپنے دوست سے ملنا نہ چاہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ یہ کیسی دوستی کہ ایک دوست اپنے دوست سے ملنا نہ چاہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً تم ابھی ہی میری روح قبض کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میری قوت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، میری جو رعایا ہے وہ بڑھ چکی ہے اور میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا یا اللہ مجھے اپنے پاس اٹھا لیجئے اس طور پر کہ نہ میں ضائع کیا جاؤں اور نہ میری تقصیر ہو۔ تو ایک مہینہ نہیں گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ تمہارے شہر میں ایک عابد شخص تھا، وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور رکاب پر چڑھنے لگا اور جیسے ہی اس نے پاؤں رکھا تو ملک الموت آگے، تو اس نے کہا مرحبا، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، اور اس کی روح قبض کر دی گئی۔ الرحیم حضرت خالد بن میدان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ دنیا میں خشکی اور تری میں کوئی چیز ایسی ہو جسے میں اپنے موت کا فدیہ قرار دوں، یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری طرف سے کوئی دوسری چیز فوت ہو جائے۔ اور اسی طرح کہ اگر موت کوئی نشان ہوتی اور لوگ اس تک دوڑ کے پہنچتے تو میں سب سے پہلے پہنچتا، مجھ سے پہلے صرف وہی شخص پہنچ سکتا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا اور وہ مجھے دھکیل کے پیچھے کر دیتا۔ حضرت عبیدہ بن مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی شخص اس لکڑی کو چھو لے تو وہ فوت ہو جائے گا تو میں فوراً اٹھ کھڑا ہوں اور اس لکڑی کو چھو لوں۔ ابو مصر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سعید ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جلد اپنی رحمت میں بلا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے قریب سے گزرا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ممکن ہو کہ بازار سے میرے لیے موت خرید سکو تو واپسی پر آتے ہوئے میرے لیے موت خرید لینا۔ حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، یعنی دو اختیار مجھے دیے جائیں، کہ ایک یہ کہ آپ کو 100 سال کی زندگی ایسی دی جائے گی جو اطاعت الہی میں گزرے، اور دوسرا آپ کو اختیار یہ دیا جائے کہ آپ ابھی فوری طور پر فوت ہو جائیں، تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاؤں۔ ابو عبداللہ الباجی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، وہ یہ فرماتے تھے مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ یہ ساری دنیا مجھے مل جائے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، اور اس میں اس طریقے پہ حلال طور پر عیش کروں کہ آخرت میں اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ، کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔ یعنی ایک اختیار مجھے ایسا دیا جائے
اور دوسرا اختیار مجھے یہ دیا جائے کہ فوری طور پر میری روح قبض کر لی جائے اور فوری طور پر مجھے موت آ جائے، تو میں اس کو اختیار کروں گا کہ فوری طور پر میری روح قبض کر لی جائے اور مجھے موت آ جائے، کہ کیا اس سے بھی بڑی کوئی خوش نصیبی ہے کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ جا کر ملے۔ یعنی انہیں یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس اشتیاق میں کہ اللہ کے اشتیاق میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشتیاق میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے ولی جو گزرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملنے کے اشتیاق میں اس کو ترجیح دیتے تھے کہ ان کو اس دنیا میں فوراً اس دنیا سے جانا پڑے تو وہ چلے جائیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ موت یا حیات میں سے کسی کو ترجیح دیں، تو آپ نے موت کو ترجیح دی۔ تو نبی کا موت کو ترجیح دینا یہ خود موت کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح جو مایانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم گزرے ہیں، ان سے بھی موت کی ترجیح ثابت ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر روایات ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ جو اللہ والے ہیں وہ بھی دنیا کی زندگی سے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موت کو اس صورت میں ضرور ترجیح ہے۔ یہ پہلے بھی مستقل طور پر بھی اس پر بات ہو چکی کہ انسان اللہ کی محبت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، نیک اور صلحاء سے ملنے کے لیے، جنت کے شوق میں وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، اور اس اعتبار سے موت بہت اہم چیز ہے۔ موت کی تمنا اس صورت میں کرنا ہے کہ جب انسان دنیا کی تکلیفوں، مصیبتوں سے تنگ آ چکا ہو اور پھر وہ اپنی جان چھڑانا چاہے، پھر تو وہ جائز نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال موت کی تمنا آخرت کے شوق میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نیک اور صلحاء لوگ اور جنت کے شوق میں موت کی تمنا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ ایک اچھی چیز ہے، محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ انسان وہ ہمیشہ اپنے لیے اچھی اور محبوب چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔